بڑے امپورٹنٹ 2 دن ہیں اور اس کے اندر میرے بہت سارے احباب کو شرمندگی ہونے والی ہے. میری دعا ہے کہ مجھے شرمندگی ہو اپنے اس تبصرے کے اوپر. السلام علیکم جی. اگلے 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں اور 2 دن امپورٹنٹ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے بھی ہیں اور حکومت کے مالی معاملات کے حوالے سے بھی ہیں. ظاہر ہے حکومت کے مالی معاملات تو نہیں ہیں, وہ تو کنٹرول کر رہی ہے, مالی معاملات تو پورے ملک کے ہیں, لیکن اس حوالے سے بھی وہ اس لیے میں نے عرض کر رہا ہوں کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اور جس پہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ آپ 700 ارب روپے کے 710 ارب روپے ٹو بی کنسائز کے نئے ٹیکسز لگائیں گے, تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے قانون سازی کروانی ہے, یعنی ان کو قانونی غلاف چڑھانا ہے. 360 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگیں گے اور 350 ارب روپے کے ذرائع تلافی جس کو ہم سبسڈیز کہتے ہیں وہ واپس لی جائیں گی. اور یہ سبسڈیز جو ہیں یہ بجلی اور گیس کے ضمن میں لی جائیں گی, کیونکہ لائف لائن کسٹمر ہوتے ہیں جو مطلب جس طرح کہ اگر ہم بجلی کی بات کریں تو 100 یونٹ یا اس سے کم استعمال کرنے والے لائف لائن کسٹمر کہلاتے ہیں. اور حکومت جو ہے ان کے اوپر وہ سارے ٹیکس نہیں لگاتی. یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بلب اور ایک پنکھا چلانے والی فیملیز جو ہیں یہ ہیں, اور بقول حکومت کے یا حکومتی پالیسی کے مطابق ان کے اوپر وہ ٹیکس نہیں لگائے جاتے جو AC, فریج, ہیٹر چلانے والے کسٹمر جن کے یونٹ جو ہیں وہ 101 سے لے کے 400-450 یونٹ تک جاتے ہیں ان پہ لگاتے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ سارے ٹیکسز آپ ان کے اوپر بھی لگا دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ان کی بجلی کے بل, ان کے گیس کے بل لامحالہ بڑھیں گے. تو یوں اس طرح سے حکومت 710 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جمع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, کیونکہ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ سکتا, تو لہٰذا اس پارلیمنٹ سے ٹھپا لگوانا بھی ضروری ہے. اگرچہ اسد کیسر جیسے نابغے جو ہیں جو کہ سگریٹ کے ٹیکس چوروں کی سپانسرشپ کی بنیاد کے اوپر اپنی سیٹ جیتتے ہیں اور پھر ساڑھے 5 سال ان کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے وہ کتا گھومتا رہتا ہے, دم تو اسی کی ہوتی ہے نا, وہ دم ہلاتے گھومتے رہتے, محاورتاً کہا ہے, تو دم ہلاتے گھومتے رہتے ہیں موصوف. تو اس لیے ان کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کے پاس اسمبلی میں 8 ممبر بھی ہوں تو وہ 208 کر کے دکھا دیں گے. انہوں نے دھاندلی ہی کرنی ہے نا, تو آج تک کی جتنی کاؤنٹنگ کروائی ہے موصوف نے اس کے اندر انہوں نے دھاندلی ہی کی ہے, تو اس کے اندر بھی دھاندلی کر دیں گے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ان کی موجودگی کے اندر عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر اسد کیسر صاحب بھی جو ہوتے ہیں وہ کسی کی جو بندر کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کے کہنے کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں. تو موصوف جو ہیں جن وسیم لیاقت صاحب کی ٹیون کے اوپر ناچ رہے تھے ان کا تو ہو گیا ہے ٹرانسفر. تو اب جو فون آیا کرتے تھے بنامی نمبروں سے اور ممبران پارلیمنٹ کو کہا جاتا تھا کہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ آپ پہنچیں بھی اور ووٹ بھی اس کو دیں, ٹھیک ہے, اتحادیوں کو بھی اور پارٹی کے اندر بھی اور اپوزیشن کے ممبران کو بھی جو فون آتے رہے ہیں یا جو آتے ہیں, اس دفعہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فون نہیں آئیں گے اور صرف لیاقت وسیم کے جو ہم منصب ہوں گے یا ان کو جنہوں نے ریپلیس کیا ہے وہ معاملات کو مقامی طور پہ مینج کریں گے ود دی ہیلپ آف اسد کیسر. جو بھی ہو اس حوالے سے اور اتحادی جو پہلے بہت شور و غوغا کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ کون سی جھاگ ہوتی ہے جس کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اس کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم تو بڑے جمہوری پسند ہوتے ہیں لیکن اپنے عہدوں میں اپنی وزارتوں میں اضافے بھی کروا لیتے ہیں. وہ اتحادیوں نے ابھی تک شور و غوغا نہیں کیا. اگلے 2 دن کے بعد وہ والا بل پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے اور PMLN اس بات کی دعوے دار ہے. ویسے اپنے خواجہ صاحب دا دعویٰ ہے گا تو خواجہ صاحب تمہیں پتا ہے نا پھر ہاں کنہ دے بندے نے اور کہو جے دعوے کرتے ہوں. تو خواجہ صاحب نے کیا ذرا رونق لائی جب میلہ شیلا سجایا جائے تو خواجہ صاحب نے ایک شدھ نہیں چھاڑ دی ندیم ملک کے پروگرام کے اندر کہ میرے تے گوڈیاں نوں ہاتھ لاندے سن.
تو گوڈیا نو ہاتھ لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، لیکن پچھلی دفعہ وہ کہاں تھے؟ چلیں پچھلی دفعہ تو یہ جواز پیش کیا جا رہا نا کہ جناب وہ ان کے لیے بھی پری میچور تھا، ان کو بھی خیال نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ موقع آ جائے گا، تو اب موقع آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خواب بیچنے والے لوگ ہیں کہ جو سارا دن یہ خواب بیچتے ہیں کہ بس عمران خان گیا کہ گیا، بس مارچ تو اگے گل نہیں جاندی، بس اپریل تو اگے گل نہیں جان لیا، فروری آخری ہے جی، بس جی نومبر میں ہی جناب مارچ ہو جانا ہے، نومبر میں گیا جی عمران خان، دسمبر میں ہی گیا۔ وہ بھائی جان نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو زیر غور رکھ لیتے ہیں، فی الحال اس بات کو یہیں پہ رکھ دیں، 2 دن کے بعد نہ ہونا ہے۔ اب دیکھیے گا کیا بینامی کالوں سے جو فون جائیں گے، بینامی نمبروں سے جو کالز جائیں گی، فون کالز جائیں گی، کیا وہ عمران خان کی گنتی پوری کروائیں گی، یا پھر کرنل لیاقت وسیم کے ہم منصب جو ہوں گے وہ اسد قیصر کے ذریعے روب عمل آئیں گے؟ یہ دونوں باتیں ڈٹرمن کر دیں گی، لیکن یہ پاس ہوگا اور اس کا جواز یہ دیا جائے گا کہ دیکھیں ملک اکنامکلی سنک ہو جاتا اگر ہم یہ نہ کرتے۔ یار یہ ویسے آپ نے جو جہیز میں لا کے سعودیہ سے دیا، مصر سے ہمیں دیا تھا، یہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے، ہاں یہ کون سا ہماری اکانومی سنک کرنے لگی تھی؟ اگر اس کو اختیارات نہ دیے جاتے تو ٹھیک ہے۔ ایویں جعلی گلاں، جھوٹ، اس وقت وہ سارے میرے احباب جو اس وقت اس بات کا ڈنڈورا پیٹتے جا رہے ہیں، میں کیا کہوں، قابل احترام ہے۔ کبھی کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب لاہور میں ملاقات ہو گئی ہے فائنل، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب فائنل ہو گیا۔ فائنل کچھ نہیں ہوا، فائنل اس بات کے ساتھ، بندے کے ساتھ ہوتا ہے جس کی کوئی زبان ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، جو اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہو۔ جو شخص یہ کہے کہ میں جھوٹ بول کے ان کو بیوقوف بنا سکتا ہوں اور میں جھوٹ بول کے جب چاہوں اپنی بات سے پھر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بندوق ہے، اگلا کو پوچھے گا کہ جناب پائن تسی کو وعدہ کیتا سی ساڈے نال، تو میں کو بندوق کٹ کے بخا دیاں گا، ٹھیک ہے۔ اور میرے وہ جو آپ کے ٹیکسوں پہ پلنے والے میرے کتے جو ہیں، وہ میری سوٹی والی تصویر ایسے کر کے تو وہ شیئر کرتے پھریں گے۔ تو مطلب جب میں کسی بات پہ آپ کو جواب دہ ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا نا کہ دونوں فریقین کا جب وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو کوئی نیگوشیٹنگ ٹیبل ہوتا ہے یار، ٹھیک ہے۔ کوئی 40-60 پہ کھڑا ہو کے نیگوشیٹ کرتا ہے، وہ 50-50 تو بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے نا، کوئی 80-20 پہ کرتا ہے، لیکن کوئی ٹیبل تو ہوتا ہے نا جس پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، دونوں سائڈوں پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھائیاں ٹیبل ہی کوئی نہیں ہے، تو کہاں کے معاہدے تھے، کہاں کے رابطے اور کہاں کے مذاکرات؟ یہ ہمارے احباب جو ہیں وہ اتنی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں کہ ہائپ یہ بھی اسی ابلاغی جنگ کا حصہ ہوتی ہے۔ ہائپ اور توقعات کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ جب وہ توقعات نہیں پوری ہوتی اور ربڑ کو کھینچتے جاتے ہیں اور پھر اس ہاتھ سے ربڑ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ غلیل کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور اے نشانہ لے آیا ہوں تو اے ربڑ دا ہاتھ چھاڑ دیں، پھر کی ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لوگوں میں مایوسیاں بڑھتی ہیں۔ خدا را اگر آپ لوگوں کو کوئی امید نہیں دے سکتے تو ان کو اس طرح کے مایوسیوں کے جھٹکے تو نہ دیا کریں۔ بھائی جان دوسری سائیڈ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، پہلی سائیڈ کیڑی مینوں کی پتہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ سب ڈرامہ ہے۔ لوگوں کے اندر جو ڈپریشن بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ہائپ جنریٹ کی جائے کہ عمران خان کے بڑے اختلافات ہو گئے۔ عمران خان جو ہے وہ کہہ رہا جی میں نے بڑے کو فارغ کر دینا، میں تو نام بھی نہیں لیتا، اور میں چھوٹے کو آگے لے آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ سر ہو سکتا ہے ایسا ہو، میرا دل نہیں مانتا جی، میں کیا کروں، اب دل تو دل ہے، دل کی کیا بات کریں، دل تو ہے ناداں جانا، نہیں مانتا نا جی میرا دل۔ مجھے لگتا ہے یہ ساری ابلاغی جنگ کے انہوں نے مختلف قسم کے نا وہ کر رکھے ہیں۔ تو خیر یہ ایک ایشو ہے جس کے اندر ہم جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جان یہ 2 دن رہ گئے، یہ پیر کے دن آپ شاید یہ ولاگ دیکھیں گے، منگل اور بدھ کے دن فیصلہ ہو جانا ہے کہ صاحب کنے کے نیوٹرل ہوئے ہیں۔
بھائی جان ایک دفعہ منہ کو لگ جائے نا تو نہیں وہ چھٹتی منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. آپ پاور کے ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اب تو انلمیٹڈ پاور آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ تیسرا مارشل لا ہے جو ہم اپنی شعور کی عمر کے اندر بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, 1977 کے جو بھٹو صاحب کے الیکشن تھے, اس میں ہم وہ جو بغیر امتحان کے پہلی دفعہ روایت قائم ہوئی تھی کہ اگلی جماعت میں بچے چلے گئے تھے, اور اس وقت جو قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کے جو جھنڈے تھے ان کی باغ و بہار ہم نے دیکھی ہوئی ہے. اور تھوڑا سا اردو اخبارات کے تبصرے پڑھ کے اپنے آپ کو سیاست کے اندر منہ مارنے کے قابل بھی سمجھتے رہے ہیں اس وقت. تب سے لے کے ضیاء الحق اور اس کے بعد مشرف, اور اب یہ 3 مارشاء اللہ ہم بھگتا چکے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. جو سب سے بڑا مومنٹ تھا وہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے وعدے کے بعد, اور وہ کس لیول سے بولا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب تو میرا خیال ہے اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے, لیکن وہ کس لیول سے بولا کرتا تھا. وہ دین کو بھی ری ڈیفائن کرنے کی بات یہ ایسے ہی ہوتے, یہ نقوی جیسے سارے ہم نے نابغے پالے ہوتے ہیں جس کا خیال تھا کہ وہ جناب یہاں پہ بہت بڑی چینج لا رہا ہے لوکل باڈیز کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایسا چھپا کے جا کے قبر میں چھپ گیا. وہ وہ جو اس نے بیڑا غرق کیا پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو سروسز اور پولیس سروسز کا, وہ آج تک ہم سے انڈو ہی نہیں ہو پا رہا. تو خیر یہ ہے جی, اور اس لیے 2 دن باقی ہیں, بڑے امپورٹنٹ 2 دن ہیں, اور اس کے اندر میرے بہت سارے احباب کو شرمندگی ہونے والی ہے. میری دعا ہے کہ مجھے شرمندگی ہو اپنے اس تبصرے کے اوپر, اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو کے کہوں کہ پائیں میرے سے اسیسمنٹ غلط ہو گئی تھی, لیکن میں کیا کروں, ہر دفعہ میرا اللہ جو ہے وہ میری یہ والی دعا قبول نہیں کرتا, اور میرے احباب جو ہیں نا وہ پھر نئے جواز ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں. تو ان کی باتوں پہ زیادہ اس طرح کے موضوع کے اوپر, میں صرف اس ایک موضوع کے اوپر کہ عمران خان جا رہا ہے اور ان کی آپس میں اختلافات ہو گئے ہیں اور انہوں نے پشاور پیغام بھیج دیا ہے کہ نیوٹرل ہو جاؤ. میں جس وقت یہ ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ الیکشن سارے منتقل ہو چکے ہیں رسپیکٹو کینٹس کے اندر, اور جو پی ٹی آئی کے علاوہ پارٹیاں ہیں ان کو وہ نتائج لینے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی ایک پوسٹ کسی نے ڈالی ہے, واللہ عالم اس کے اندر حقیقت کتنی ہے, کریڈیبلٹی کتنی ہے. آدھے پولنگ سٹیشن تک تو انہوں نے رزلٹ جانے دیے ہیں, اور اب چونکہ لوگ سو گئے ہوں گے, 1-1.5 بجے کا عمل ہے, تو اب اس طرح کی ٹویٹس آنا شروع ہو گئی ہیں لوگوں کی طرف سے. ظاہر ہے سوشل میڈیا آپ کو دوسری سائڈ سے آگاہ تو رکھتا ہے. بہرحال جی دیکھیں اگلے 2 دن میں کیا ہوتا ہے. 2 دن بعد کرے اللہ تعالیٰ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.